اچھا، اب ہم یہ تینوں بزنس ماڈلز ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو آپ کی پبلک ایجوکیشن جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے وہ اس کی ڈائریکشن، اس کا انرشیا بن گیا ہے، اس کی ڈائریکشن بن گئی ہے، اس کا مومنٹم بن گیا ہے، وہ زبردستی آپ کو اس والی بزنس میں اس کو فٹ کرنے کی کوشش کریے جہاں ویلیو ایڈ ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ ایجوکیشن کو آپ ایک بڑی پکچر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کیسے دیکھیں گے آپ؟ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم کورسز ڈیزائن کرتے ہیں مختلف فیلڈز کے اندر۔ ان کورسز کو ڈیزائن کرنے کے بعد ہم کورس کے کانٹینٹس ڈیزائن کرتے ہیں، انڈیویجول کانٹینٹس ڈیزائن کرتے ہیں۔ وہ ڈیزائن ہونے کے بعد پھر ہم ٹیکسٹ بک پہ آ جاتے ہیں، اور اب ہم لوگوں سے کہتے ہیں اچھا مختلف ماڈلز ہیں مختلف ملکوں میں ٹیکسٹ بک ڈیزائن کرنے کے، اور ان کا میں الگ الگ ذکر کروں گا۔ یو ایس اے میں ماڈل یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی کتاب خود سے نہیں چھاپیں گے۔ پرائیویٹ کمپنیز ہیں، پرائیویٹ لکھنے والے ہیں، پروفیسرز ہیں، چاہے اسکول ہے، چاہے کالج ہے، چاہے یونیورسٹی ہے، وہ کتابیں خود سے چھاپیں، خود سے اس پہ پیسے لگائیں، اور اس کے بعد اس کو مارکیٹ میں لے کے آئیں، اور ہمارا بورڈ یہ فیصلہ کرے گا، اسٹیٹ کا بورڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی کتاب ٹیکسٹ بک کے طور پہ اسکول میں استعمال ہوگی۔ اب ناظرین آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو بزنس کا ماڈل ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ Subject matter create textbooks and other instructional tools which codify the concepts to be taught and the methods used for teaching them. Curriculum experts at the state and local levels then make decisions about which textbooks to adopt. Teachers then deliver the content to the students, typically en masse, though sometimes individually, and the extent to which students learned what they were taught is assessed. To some extent. Teacher training sits in the middle, and this and that reinforces how these steps work. تو بیسیکلی یہ ایک فیکٹری کا ماڈل ہے۔ اچھا، اب کتاب جب بڑے پبلشرز چھاپتے ہیں تو بڑے پبلشرز کو کتاب چھاپنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کتاب کی ایک تو فکس کاسٹ ہوتی ہے، ایک پرنٹنگ کاسٹ ہوتی ہے۔ فکس کاسٹ وہاں پہ کافی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ کافی سارے پروفیسرز ایک انڈر گریجویٹ اسکول کی یا کالج کی کتاب بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کافی آتی ہے، لیکن جب اس کو ماس اسکیل پہ پرنٹ کیا جاتا ہے تو اس کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی کمپنیز ہیں وہ یہ چیز افورڈ کر سکتی ہیں کہ وہ ایک کتاب کو خود سے چھاپ لیں، لیکن پھر ان کی یہ نیچرل ٹینڈنسی ہوگی کہ وہ ایک اسٹینڈرڈائزڈ کریکولم کی طرف جائیں، ایک اسٹینڈرڈائزڈ وے آف ٹیچنگ کی طرف جائیں، جو لگتا ہو کہ یہاں بھی فٹ ہوتا ہے اور یہاں بھی فٹ ہوتا ہے اور کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا۔ تو ناظرین یہ ایک کیپٹلسٹ سسٹم کی بنیادی خرابی ہے کہ وہاں پر جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ چھوٹی کمپنیز کو کھا جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے چھوٹی کمپنی کوئی ایسی کتاب چھاپ رہی ہو جو خاص طرح کے لرنرز کے لیے بڑی یوزفل ہو، لیکن اس کی اکانومی نہیں چل سکے گی، اس کا پروفٹ نہیں چل سکے گا، وہ اپنا گزارا نہیں کر سکیں گے، الٹیمیٹلی بڑی کمپنی اس کو نگل جائے گی۔ اسی طرح سے اگر ایک اسٹیٹ میں ایک کتاب مان لی جاتی ہے کہ یہ ٹیکسٹ بک ہے، تو دوسری اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب اس کتاب کو مزید سستا کیا جائے، بیکاز دوسری اسٹیٹ میں بھی وہ استعمال ہو رہی ہے، تو پھر یہ ٹینڈنسی اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف خود سے لے کے جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ یا اور صوبوں کے ٹیکسٹ بک بورڈ، وہاں پر ہم کچھ لوگوں کو کتاب لکھنے کی دعوت دیتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ اب تھوڑا سا اسے پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے تو بالکل یہ تھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کی مونوپلی ہے، ان کو کسی وجہ سے آپ خوش کرنا چاہتے ہیں، یا وہ کتاب لکھتے ہیں، اور وہ ان کا بھی ٹینڈنسی یہی ہوگی کہ وہ سارے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک سٹینڈرڈ کتاب لکھنے کی کوشش کریں۔ تو انہیرنٹلی اس ماڈل کے اندر یہ جو ہارڈ کاپی ماڈل ہے، یہ جو کتابوں کا ماڈل ہے، کاغذ کا ماڈل ہے، اس میں یہ چیز ہونی ہی ہونی ہے۔ اب یہاں پر کتنے کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں ایک 9th کلاس کی کتاب چھاپنے میں، اس لیے کہ بے تحاشا اسٹوڈنٹس ہیں۔
یہاں پر جو اس کی فکسڈ کاسٹ ہے، جو اس کی ڈیزائن کاسٹ ہے، وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، جو اس کی پبلیکیشن کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ناظرین اب آپ دیکھیے ہمیں کس طرف جانا چاہیے کہ کسی طرح سے پبلیکیشن کاسٹ کو ہم کم کر سکیں. وہ کب کم ہو سکتی ہے؟ صرف ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کم ہو سکتی ہے.